دوستو، سورہ آل عمران کی 190 پر 5ویں آیت کی تفسیر انشاءاللہ سنیں گے۔ کل 200 آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج سورہ آل عمران ختم ہو جائے۔ سورہ بقرہ اللہ نے ہمیں سعادت دی سورہ بقرہ سننے کی، اور اب سورہ آل عمران دوسرا سورہ ختم ہونے کو آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہ فا جو ہے نا، انگلش میں جسے دین کرتے ہیں، دین کہتے ہیں، تو فا جو ہے ایک کام ہوتے ہی فوراً اس کے بعد ایک کام ہو جاتے وقت عربی میں فا لاتے ہیں۔ تو مطلب کیا، اس سے پہلے ہم نے سنا کہ انہوں نے دعا کی تھی، 5 دعائیں کی تھیں۔ پہلی دعا کیا تھی؟ فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ اس میں دعا میں کیا تھا؟ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس کے بعد کیا تھا؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتنا وما للظالمین من انصار، یعنی جہنم میں ڈالنے کے بعد جو رسوائی ہے اس رسوائی سے بچا لے۔ تو میں نے گزشتہ بار ہم نے سنا جلنے کی جو تکلیف ہے اس سے بڑی تکلیف ہے ذلیل ہونا۔ جلنا ایک تکلیف ہم برداشت کیے ہیں زندگی میں، ہاتھ جلا ہے، ہاتھ کٹا ہے، پیر ٹوٹا ہے، اس تکلیف سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب ہم ذلیل ہو جاتے ہیں۔ قیامت میں ذلیل ہونا مطلب آج جتنے لوگ ہم کو نیک سمجھ کر دیکھ رہے ہیں، کل جب ان کو پتا چلے گا ہمارے سامنے اتنا نیک تھا، اندر اتنی غلطیاں تھیں، کیا کریں گے؟ بچوں کے سامنے ہمارے گناہ ظاہر ہوں گے، ماں باپ کے سامنے ہمارے گناہ ظاہر ہوں گے۔ تو اللہ جہنم سے بھی بچا لے، جہنم سے سب بچیں گے، آخر میں ایک نہ ایک دن مومن جہنم سے باہر نکلے گا، لیکن رسوا ہونے کے بعد نہ، رسوا ہونے سے بھی بچا لے۔ دوسری دعا۔ تیسری کیا تھی؟ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تیسری دعا میں 3 چیزیں تھیں، اور تیسری دعا کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا گیا کہ اے اللہ ہم مومن ہیں، کچھ مانگا نہیں گیا، اللہ کو کہا گیا کہ ہم مومن ہیں، تیرے حبیب نے ہم کو بلایا ایمان کی طرف، ہم جواب دیے۔ پھر چوتھی دعا میں گناہوں کا معاف کرنا، گناہوں کو مٹا دینا، اور مومنوں کے ساتھ ہماری موت ہونا، ہم مریں گے تو ہماری روح مومنوں میں شامل ہو جانا۔ اور چوتھی دعا کیا ہے؟ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچا، اور وہ چیز ہمیں دے جس کا وعدہ تو نے رسولوں کے ذریعے کیا تھا۔ نماز پڑھیں گے تو یہ ثواب ملے گا، روزہ رکھیں گے تو ریان دروازے سے داخل ہوں گے، زکوٰۃ دیں گے تو 1 کے بدلے میں 70 ملے گا، حج کریں گے تو وہ ملے گا، یہ ملے گا۔ یہ ساری امیدیں رکھ کر ہم عبادت کیے نا، تیرے رسولوں نے کہا نا کہ تیرا وعدہ ہے، تو قیامت کے دن تو اپنا وعدہ نبھا کر ہمیں دے۔ یہ 5 دعا کے بعد اللہ فوراً کہہ رہا ہے فاستجاب لہم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ کن کی دعا؟ فاستجاب لہم، ان کی دعا۔ کوئی بتا سکتا ہے مجھے کن کی دعا؟ متین؟ اس کے پہلے تھوڑے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، وہ لوگ یہ دعا کریں گے، وہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں، ان کی دعا۔ وہ کن کی دعا؟ کیسے مومن؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ اللہ کیسے لوگ؟ انشاءاللہ دعا کیجئے، آپ لوگ دعا کریں تو میں سدھر جاؤں گا۔ میرے لیے دعا کریں گے؟ حضرت جو بیان کر رہے ہیں، حضرت اس پر عمل کرنے کی اللہ ان کو توفیق دے۔ اگر میں عمل کر لیا، بادشاہ سے زیادہ نصیب ہوں میں۔ کن کی دعا قبول ہوتی ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کا ایک معنی کیا ہے؟ چھوٹا درجہ، کہ نماز نہیں چھوڑتے،
کھڑ کر نماز پڑھتے ہیں، کھڑ کر نہیں ہو سکا کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر بھی نہیں ہو سکا بستر پر بھی رہتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے. چھوٹا درجہ، یعنی 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں، بخار میں بھی نماز نہیں چھوڑتے، ٹرین میں بھی نماز نہیں چھوڑتے، سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑتے. اور دوسرا معنی کیا؟ ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے. وہ کھڑے رہیں، بیٹھے رہیں، لیٹے رہیں، ہر کام کرتے وقت یہ حلال ہے یا حرام ہے. بزنس کر رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، اللہ ناراض ہوگا. رشوت نہیں دینا، اللہ ناراض ہوگا. کالج میں ہیں، بری نگاہ نہیں دیکھنا، اللہ ناراض ہوگا. ٹیچر کی عزت نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا. ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ کی دعا عرش تک پہنچتی ہے، بھائیوں کو معاف کرنا ہے، رشتہ داروں سے مل کر رہنا ہے، ہمیشہ اللہ یاد ہے ان کو. بیٹھے رہے تو بھی اللہ یاد ہے. ہم بستری کرتے وقت، بیوی کے ساتھ صحبت کرتے وقت بھی ان کو یاد آتا ہے بسم اللہ پڑھ کر کرنا. وہ دعا پڑھنا، اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اس وقت بھی اللہ یاد ہے. یہ بیچ کا درجہ. پہلا درجہ کیا؟ 5 وقتہ نماز کی پابندی. دوسرا درجہ کیا؟ اللہ کی. اور تیسرا درجہ کیا؟ ان کی نگاہ میں ہر کام جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے حقیقت میں کرنے والا اللہ ہے. گرے، جو گرایا اس پر غصہ نہیں آتا، کیا تھا اللہ کا ارادہ، میں گر گیا. لوگ غصہ نہیں کرتے، لوگ نرم رہتے ہیں، کیا تم نہ غصہ نہیں آیا نا، انہیں ڈھکلا با، لیکن کیا اللہ کا کیا ارادہ تھا، میں کیا گناہ کر ڈالا. ہمیشہ اللہ کو، ہر کام کے پیچھے اللہ کو دیکھتے ہیں. اور مقربین کا درجہ کیا ہے، صدیقین کا درجہ کیا ہے؟ اللہ ہی کو دیکھتے ہیں. یہ عقل سے نہیں ہوگا، یہ عقل سے نہیں ہوگا، یہ اپنے آپ کو فنا کرنے کے بعد یہ نظر آتا ہے. اس میں ٹھکانے والے بہت سے ہیں، جو نماز کا پابند ہے، جو سارے معاملات میں اللہ سے ڈر کر کام کرتا ہے، جو ہر چیز میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے بعد فنا کا مقام آتا ہے. تو ہم کہاں تک جا سکتے ہیں؟ نمازوں کی پابندی، ہر کام کرتے وقت حلال حرام کی تمیز، گناہ ہوتے ہی توبہ، گناہ ہوتے ہی پچھتاوا، کل سے نہیں کروں گا، سدھر گئے، گناہ نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا، غلطی ہو گئی کر دیے. اللہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. کوشش کریں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں سوتے سوتے ہوئے بھی صوفیاء کے پاس انفاس کا ذکر ہے. فاس انفاس کہتے ہیں، وہ فاس انفاس نہیں ہے، پاس بولے تو عندہ، قریب. انفاس موچک ارگل، سانسوں کے قریب. تو جب تک سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھے، سبحانک الذی بیدہ الملک ولہ علی کل شیء قدیر. پھر اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ لا ملجا ولا منجا منک الیک الیک آمنت بکتابک. اس کے بعد سونے کے بعد تو پڑھ نہیں سکتے نا. بزرگان دین کہتے ہیں سوتے وقت بھی ذکر کرتے ہوئے سو. کیسے؟ جو بھی ہو. ہمیں کیا سکھایا گیا؟ سانس لیتے وقت اللہ، سانس چھوڑتے وقت اللہ، یعنی جب تک زبان چلی اللہ یاد ہے. اب سوتے وقت بھی سانسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. کام کر رہے ہیں، میٹنگ چل رہی ہے، کلائنٹ آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہے، اب اس کے بیچ میں آپ سبحان اللہ بولے تو کیا کرے گا؟ کورٹ کا کیس چل رہا ہے، جج سامنے ہے، کسی کو معلوم نہیں. سانسوں کی مالا میں کرلوں میں پی کا نام، میرے رب کا نام سانسوں میں چل رہا ہے. اللہ کرے وہاں تک پہنچتے. میں آپ سے دعا مانگا کہ بیان کرنے والے کو اللہ مقام پہنچائے. خاموش بیٹھے ہیں حمید اللہ بھائی، خاموش بیٹھے ہیں. اس میں کیا ریاکاری بھی نہیں ہوتی. آپ ذکر کر رہے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اس میں بھی کرتے ریاکاری. آگ کو بازو بیٹھ کو یہ کیا ان کو ہوا، وہ انہوں فاس کا ذکر کرتے. کتنا سین ڈالیں گے، کوئی نہیں آئے گا خبر میں. یہ تعریف کرنے والا کوئی نہیں آئے گا.
صرف اور صرف جو عمل صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کیے وہ عمل خبر میں آئیں گے. تو اب کوشش کیجئے، اب بیٹھے ہیں تفسیر سنتے سنتے، غور سے سنیں، بس تفسیر سننا چھوڑ کو سانسوں میں لگ جائیں گے، دھیرے سے عادت کریں. قرآن میں ہے کیا؟ یہ کیا بھائی، عمل کر کو سدھرو، بڑے بڑے بزرگاں پریکٹس کر کو اللہ کے قریب ہو گئے. قرآن میں ہے کیا؟ یہ ایک زمانے کا ایک مصیبت ہے. قرآن میں ہے سورہ اعراف کی آیت، سورہ اعراف 7واں سورہ، آیت نمبر 205 205. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو. ایک قرات یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفَسِكَ، نفس کہتے ہیں سانس کو، نفس کہتے ہیں جان کو، نفس کہتے ہیں سانس کو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفَسِكَ، اپنی سانسوں میں اللہ کو یاد کرو. تو یہ لوگ جو ہیں اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، ہر چیز میں اللہ کے فعل کو دیکھتے ہیں. یہ سورج اللہ مجھے روشنی دینے کے لیے بنایا ہے، الحمدللہ. بارش پڑی، ہر چیز میں اللہ کی طرف غور کرتے ہیں. اس کے بعد دعائیں شروع کر لیتے ہیں. اگر یہ عادت ہے ہماری تو ہم کیا بن جائیں گے معلوم؟ مستجاب الدعویٰ بن جائیں گے. یعنی اللہ کے ایسے بندے ہیں جو دعا کرتے ہی قبول ہو جاتی. اس میں کون مشہور ہیں بولیے؟ صحابی میں ایک صحابی کی ایک شان ہے. ایک صحابی ہیں جو مستجاب الدعا تھے. کون؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو دعا کرتے وہ دعا قبول ہو جاتی. تو اگر ہم یہ ہو گئے، یعنی اللہ کو یاد کرنے جس طرح کہا گیا ویسا یاد کر رہے ہیں اور اللہ کے فکر میں رہتے ہیں، جو دعا کریں گے قبول ہو جائے گی. شاید آپ کے لیے جو مانگیں گے اللہ نہیں دے گا، آپ دوسروں کے لیے جو مانگیں گے وہ دے دے گا اللہ تبارک و تعالی. آپ منگتے ہی ملے گا. آپ تعجب ہو جائیں گے، اب دعا کیا قبول ہو گیا، لیکن بول کو بتانا نہیں. میں دعا کر کچھ تم نہ ملا، چلے گئے کام سے. کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو خوش ہو جانا بس. اللہ میں دعا کرا ان کا اچھا ہوگا، الحمدللہ. فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. کہ انی، کہ بے شک میں، لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا. من ذکر او انثی، مرد رہے عورت رہے. مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کرے گا تو یہاں پر عمل ہونا ضروری ہے. جو ملحد صوفی ہیں، ملحد صوفی کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، نان کڈول، میں خدا. یہ ہے گمراہ صوفی، ملحد. کئی ایسے ہیں نمازاں پڑھیں گے نہیں، کیا بولتے، دل کی نماز. ہم دل کی نماز پڑھنے والے، گنجا مار لے کر بیٹھے رہیں گے سب. ان کے لیے یہاں پر عبرت ہے. تم کتنا بھی اللہ کی یاد کر لو، ہوا، میں سب ذکر کرنے والا بھائی، بات مجھے ذکر کے خلاف آدمی مت سمجھ آئیے. جو صرف ہو کر لے کر بیٹھے رہتے ہیں، ہو صرف وہی کر بیٹھے رہتے ہیں، اور صرف سوچ لے کر بیٹھے رہتے ہیں، بالاں کھلے رکھ لیے، کالے کپڑے پہن لیے. نماز کو آؤ، ارے اللہ نے کیا کہا، یذکرون اللہ قیاما وقعودا، نیچے کی آیت میں نکل کر آؤ کہ صرف ذکر، صرف فکر کام نہیں آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ ذکر فکر کے ساتھ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ذکر بھی ہے، فکر بھی ہے، عمل بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، ضرور دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. فالذین، ان لوگوں کے بارے میں مطلقاً ہم سب کے بارے میں، ان میں خاص لوگ کون ہیں؟ فالذین ہاجروا، جو ہجرت کرے.
ہجرت کا مہینہ ہے، جو ہجرت کرے، وہ اخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وہ اوذوا فی سبیلی، میری راہ میں ستائے گئے۔ آپ کو کیوں ستا رہا ہے؟ آپ کو سی اے اے این آر سی وغیرہ کہہ کر کیوں ستا رہا ہے؟ کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں ہو۔ خوش ہو جانا، آپ مسلمان ہیں اس لیے آپ کو ستا رہا ہے، آپ کی داڑھی ہے اس لیے آپ کو نوکری سے نکال رہا ہے، آپ برقع پہنے ہیں اس لیے آپ کو ستا رہا ہے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میری راہ میں ستائے گئے۔ خوش ہو جاؤ کہ صحابہ کی سنت پر عمل کرنے کا موقع مل گیا۔ کوئی آ کر آپ کو مار رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تو بھائی یہ کیا، تو آدمی ہے کیا؟ یہ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي کا موقع اللہ مجھے دے دیا۔ ہجرت کا موقع تو نہیں ملا، بستی چھوڑنے کا موقع تو نہیں ملا۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا، اللہ کے راہ میں جنگ کیے، وَقُتِلُوا، شہید کر دیے گئے وہ لوگ اور یہ لوگ۔ وہ لوگ پھر کون؟ جو ہجرت کیے، جو اللہ کے راہ، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جو اللہ کے راہ میں ستائے گئے، جو اللہ کے راہ میں لڑے اور جو اللہ کے راہ میں مرے، شہید ہوئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ضرور میں ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ وہ اتنا دعا کرے سو، دعا کیا کرے تھے؟ اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، معاف کر دے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور ان کو میں داخل کروں گا ایسے باغوں میں جس کے نیچے نہریں روا ہیں، ٹھنڈے باغ۔ باغ کو گئے ہیں آپ؟ ٹھنڈے باغ، سایہ رہے گا، سورج کی گرمی نہیں رہے گی، اور وہاں سے ندی جا رہی ہوگی، ٹھنڈی رہے گی۔ یہ کب ملے گا ہم کو؟ پرماننٹلی قیامت کے بعد ملے گا، لیکن اس کا مزہ انشاءاللہ قبر میں مل جائے گا۔ خبر میں رکھے بعد ملک الموت آئیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سے سوال پوچھیں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ انشاءاللہ ہم جواب دیں گے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم جواب دیں گے، دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ خوشی خوشی اللہ تبارک و تعالی ہمارے زبان سے نکلے گا، ھذا محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ جواب دینے کے بعد جہنم کی کھڑکی کھلے گی، گرم بھاپ، ڈر جائے گا انسان۔ اگر تو جواب نہیں دیتا، قیامت تک اس آگ کی گرمی میں تڑپتا رہتا، تو بچ گیا۔ اب اس کے بعد جنت کی کھڑکی کھلے گی، جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک جنت کے باغ نظر آئیں گے، ٹھنڈی ہوا آتی رہے گی۔ لوگ ابھی گھر کو جا کر پہنچیں گے نہیں، ہمارے رشتہ دار ابھی گھر میں جا کر اپنے پیر نہیں دھوئے ہوں گے، یہاں ہم ٹھنڈی ہوا میں سونا شروع کر لیں گے اطمینان کے ساتھ، روز محشر تک انشاءاللہ سوتے رہیں گے۔ اور جب روز محشر سور پھونکا جائے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ سب پریشان اٹھیں گے، موٹے پریشان اٹھے گا، چھوٹا فانٹا پریشان اٹھے گا۔ انشاءاللہ ہم لوگوں کو خوشیوں کے ساتھ، جیسے دولہا صبح اٹھتا ہے شادی کی صبح، اس طرح ہم اٹھیں گے۔ اٹھتے ہی ہم کو کپڑے پہنا دیے جائیں گے، انشاءاللہ ہمارے اونٹ کھڑے ہوں گے، اس پر ہم کو بٹھا کر ریپبلک ڈے کے پریڈ میں جس طرح لوگوں کو عزت سے لے کر جائیں گے، اس طرح محشر کے میدان میں جا کر پہنچیں گے۔ تھوڑی زندگی صبر کر لینا ہے، تھوڑی زندگی اللہ 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 پکار کر گزار لینا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے باغوں میں رہیں گے، ندیوں کے پاس رہیں گے۔ ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے طرف سے ثواب ہے۔ اب یہ کس چیز کا ہے؟ یہ لوگوں نے مانگا تھا نا، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، نیکوں کے ساتھ ہماری موت کر دے۔ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثواب، اور اللہ اس کے پاس بہترین ثواب ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ قیامت کے دن رسوا ہونے سے ہمیں بچا لے، تم قیامت کے دن اللہ کے پاس ثواب لوگے۔ یہ ثواب کہاں ملے گا؟ اللہ کے پاس۔ جو آدمی بادشاہ کے دربار میں ہے اسے عزت ملے گی یا اسے ذلت ملے گی؟ اسے عزت ملے گی۔ واللہ عنہ حسن الثواب۔ حضرت امام جعفر صادق، شیعہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے اماموں کی باتیں نہیں کہتے، یہ تفسیر
کبیر ہے، تفسیر کبیر ہے یہ. اس میں یہ آیت ختم ہوتے ہی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آتے ہیں، روی عن جعفر الصادق، جعفر صادق فرماتے ہیں ہم نے کہاں چھوڑا شیعہ، ہمارے اہل بیت کے اماموں کو ہم نے کہاں چھوڑا، پڑھو ہماری کتابیں. روی عن، جہاں بھی روحانی بات آتی ہے وہاں اہل بیت آ جاتے ہیں. امام جعفر صادق سے بات منقول ہوئی ہے انہو قال من حزبہ امر، کسی کو کوئی ضرورت آ جائے یا کوئی مشکل آ جائے، فقال 5 مرات ربنا، 5 وقت ربنا 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 ربنا، اے اللہ میرے بچے کو پاس کرا دے، ربنا 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 ربنا، اے اللہ مجھے آج توبہ نصوحہ نصیب فرما. تو 5 مرتبہ ربنا کہہ کر جو دعا کرے گا، انجاہ اللہ مما یخاف، وہ جس چیز سے ڈرتا ہے اللہ اس چیز سے بچا لے گا. وَأَعْطَاهُ مَا أَرَادَ، وہ جو چاہا اللہ اسے وہ دے گا. کہہ رہے ہیں قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، ہم کہاں اور ان لوگوں کا قرآن کو دیکھنا کیسا. وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ، اور یہ آیت پڑھے، قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ حَكَى عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا 5 مرات ربنا، اللہ نے کہا کہ اس نے ان کی دعا قبول کر لی. یہ کہنے کے پہلے اللہ نے ان کو کہا کہ وہ لوگ 5 مرتبہ ربنا ربنا کہے، اللہ قبول کر لیا. جن کو یہ آیتیں یاد نہیں ہیں وہ صرف کسی مشکل میں آ جائیں، 5 مرتبہ ربنا 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 کہہ کر دعا کر دیکھیں. آپ آئندہ تفسیر میں مجھے انشاءاللہ کہیں گے حضرت کام کرتا ہے حضرت. اور جن کو یاد کرنے کی طاقت ہے، ربنا ان ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، وہاں سے لے کر ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا تک دعا کرنا ہے. مجھے آج تفسیر ختم کرنی ہے اس لیے تھوڑا میں جلدی جا رہا ہوں. 190 پر 6ویں آیت، لا یغرنک، اے سننے والے، یہاں حضور سے خطاب ہے لیکن مراد امت ہے. لا یغرنک، اے سننے والے تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہروں میں کافروں کا اکڑ کر ادھر سے ادھر جانا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، تم لوگوں کو دھوکے میں نہ ڈالے. تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہروں میں کافروں کا اکڑ کر بڑی بڑی فلائٹ میں وہ جو واسکوٹ پہن کر ادھر سے ادھر جانا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ نہ سمجھ جائیں کہ کیا یہ لوگ ایک بستی سے دوسرے بستی اکڑ کر جانا کا مطلب کیا کہ اس کا پاور اتنا زیادہ ہے، جس طرح اپنے ملک میں وہ اکڑ کر رہتا ہے اس طرح وہ دوسری بستی میں بھی اکڑ کر جا رہا ہے. تو یہ وہ اپنی طاقت بتاتا ہے، بھر بھرا چپ کے نہیں پھرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں اسے چاکلیٹ دے رہا ہوں، اس کے جوتے صاف کر رہا ہوں، انہیں مجھے کلر بولا تو بھی ہنسلے کو بیٹھا ہوں سامنے، دیکھو میرا پاور کتنا زیادہ ہے، میرا پاور. دھوکے میں نہ ڈالے، اس کو پاورفل مت سمجھو. یہ دنیا میں جو کچھ ملے گا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہوتا ہے. 400 سیٹ لے لیا، وہاں سے ایم پی خرید لیا، وہاں چلے گا یہاں چلے گا. جب شروعات کے دن تھے، بدر نہیں ہوئی تھی، چند صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری حالت ایسی ہے، چھپ چھپ کر جانا پڑ رہا ہے، ڈر ڈر کر جانا پڑ رہا ہے. یہ جو کافر ہیں ابو جہل وغیرہ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، ان کا اس طرح کر کر شہروں میں ادھر سے ادھر جانا متاع قلیل، تھوڑا برتنا ہے، چند دنوں میں ختم. 10 سال 5 سال 15 سال متاع بھاگ گئے بھائی. اب آیا 2000، اب 2026 ہے. بول رہے تھے 2000 آئے گا تو کمپیوٹر کام نہیں کرے گا. آپ کو یاد ہے 2000 آیا تو کمپیوٹر 2K ڈالنا شروع کرے. 2K وہی 2K، ماشاء اللہ وہی 2K اب آیا. اب وہی 226 آ کر بیٹھ گیا ہے. متاع قلیل، تھوڑے دن کا برتنا ہے. ثم پھر مأواہم جہنم، ان کا ٹھہرنا جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اگر جہنم کو آپ دیکھ لیں گے، اگر آپ کسی جہنمی کو دیکھ لیں گے
تو آپ کہیں گے کہ ہمیں کوئی مصیبت آئی ہی نہیں۔ اگر کسی جنتی کو دیکھ لیں گے آپ کہیں گے دنیا میں کوئی خوش رہا ہی نہیں، دنیا کی اتنی خوشی جہنم کی ایک منٹ، جنت کے ایک منٹ کے برابر نہیں ہے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، وہ کیا ہی بدترین بدتر بچھونا ہے یا رہنے کی جگہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا، ان کی تو حالت ایسی ہے، لیکن وہ لوگ جو ڈرے ربہم، اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارے۔ یہ اللہ تقوی ہم کو نصیب فرما۔ ہر کام سے ڈرتے تھے، یہ کرنا نہ، نہیں 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 بھائی، نہیں بھائی، اسلام نہیں چھوڑوں گا میں، تکلیف ہوتی ہونے دو، اللہ ناراض ہوگا۔ وہ جھوٹ بول کر کماؤ، نہیں 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 بھائی، اللہ ناراض ہوگا۔ وہ جہیز مانگو، بہو سے جہیز مانگو، نہیں 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 بھائی، اللہ ناراض ہوگا۔ ماں کو چھوڑ دو، بھائی ماں کے قدموں میں جنت ہے، اللہ ناراض ہوگا۔ باپ کو جواب دو، نہیں نہیں نہیں، باپ کی دعا عرش تک چلے جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارے، لیکن الذین اتقوا ربہم لہم، ان کے لیے جنات، باغیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں رواں ہیں۔ میں کوڑے کانل میں دیکھا، کوڑے کانل میں ایک جگہ ہے، تب مجھے جنت کیسی تھوڑا سا محسوس ہوا کہ ایک باغ تھا، بڑا جھاڑ جھاڑ، اس کے باغ میں لگ کر نہر جاتی ہے نا، وہ مزہ ہی الگ رہتا ہے۔ ہاؤس کے پاس نماز پڑھتے ہیں تو ایک مزہ ملتا نہیں۔ اب آپ کے مسجدوں میں پورے حوضہ مار کو توڑو، ضرورت وہ مسجد میں توڑ ڈالے، یہ مسجد میں توڑو، بھائی ہاؤس کے پاس نماز پڑھ کر دیکھو، جنت یاد آ جاتی، ٹھنڈی ہوا مارتی، وہ سب ایک مزہ ہے۔ تو ہاؤس کے پاس نماز پڑھنے میں مزہ ملتا ہے، تو کبھی باغ میں جائیں جہاں نہر رہتی ہے، اتنا سکون ملتا، اتنا سکون ملتا، کوئی سٹریس نہیں، کوئی سٹریس کا دوا کھانے کی ضرورت نہیں۔ اکثر لوگ بولتے ہیں بی پی وغیرہ زیادہ ہو گیا کیا، ایسے باغوں میں جائیے، ایسی کھیتوں میں جائیے جہاں یہ ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، سکون مل جاتا۔ یہ اسی جنتوں میں رہیں گے جہاں نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کبھی سٹاپ نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ نزلن، یہ ایک مہمان نوازی ہے، انگلش میں کیا بولتے ہیں مہمان نوازی، کیا بولتے، ہاسپٹیلٹی، ماشاء اللہ۔ تمل میں کیا بولتے، ورندالیے گونپد، ورندومل، விருந்தோம்பல்، விருந்தோம்பல் அல்லாஹ்புரத்திலிருந்து, அல்லாஹு அக்பர்، بادشاہ کا ڈنر، بادشاہ کا رہنا، نزلم من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے مہمان نوازی ہے۔ ہم انشاءاللہ بادشاہ سے کہیں گے مہمان تو آ گئے، میزبان کہاں ہے؟ رب تیرے گھر کو آ گئے، تیری جنت میں آ گئے، لیکن تو کیسا میزبان ہے، اپنے آپ کو دکھائے بغیر ہم کو کیا مہمان کہہ رہا ہے۔ جنتی جب اللہ کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہر جنت، ہر حور، ہر میوہ، سب کچھ نہیں دکھے گا۔ اس میں جو مزہ ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے میں جو مزہ ملے گا، اس کے بعد کوئی نعمت نظر نہیں آئے گی۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کو ہم دیکھیں گے کیا؟ اللہ حضور فرماتے ہیں کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی مشکل ہوتی ہے؟ نہیں، جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، اسی طرح تم اپنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھیے اب ہم شروع کے سٹیج میں ہیں، تو ہم کو جنت بڑی دکھ رہی ہے، وہ بھی دکھتی نہیں ہے۔ اب جنت بڑی دکھ جانا بڑی بات ہے، ہم کو جنت بڑی دکھ رہی ہے۔ جب ہم اللہ کے ذکر میں رہ جائیں گے، تب جنت میں جانے سے پہلے، موت آنے سے پہلے، اللہ کا ذکر ہمارے دل کا چین بن جائے گا۔ ذکر کرے بغیر رہنے نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ شروع تو کر دیکھیں،
اپنے آپ کو آپ انشاءاللہ میں زندہ رہا تو آپ آ کر بولیں گے حضرت ہاں حضرت اللہ کو یاد کرنے میں مزہ ملتا ہے. نزلا من عند اللہ وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے جو چیزیں ہیں جنت ہے یہ ہے، خیر بہتر ہے، للابرار نیک لوگوں کے لیے اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے. تو آج کے بعد ہم کون ہیں؟ ہم ابرار ہیں یا ہم کافر ہیں؟ ہم ابرار ہیں نا. تو ہمارا کیا ہے؟ اللہ کے پاس جو ملے گا وہی نعمت ہماری نعمت ہے. اب کافر کو اللہ تبارک و تعالی پرائم منسٹر بنا دے، کافر کو اللہ تبارک و تعالی مرسیڈیز دے دے، کافر کو اللہ تبارک و تعالی امبانی بنا دے، اڈانی بنا دے، کچھ بھی بنا دے، وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا یہ ہے. فاروق اعظم آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، داخل ہوتے ہیں حضور کے کمرے میں، اجازت مل جاتی ہے، حضور لیٹے ہوئے ہیں. آ کر دیکھتے ہیں حضور کا بچھانا کیا ہے؟ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی حسیر، ہم جس کو بورا کہتے ہیں نا معلوم، دفنانے کے وقت یہ تو بھی ذرا سافٹ ہے، سافٹ شائننگ ہے، وہ سافٹ بھی نہیں رہتا. وہ حسیر پر حضور آرام فرما رہے ہیں. حضور کا تکیہ کیا ہے؟ چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر روئی نہیں ہے، نارل کا جو یہ رہتا ہے اوپر کا جو حصہ، چپا نہیں نار چپا کو اندر کا با، تو نار حضور کے تکیے کے اندر تھا، وہ تکیہ اور یہ بستر غریب تھے کیا؟ شاعر فرماتے ہیں حضور کی حالت کیسی تھی؟ کل جہاں، پورا جہاں حضور کا ملک. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دنیا کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دی، سارے. صحیح حدیث. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا ہے، اتنا سب کچھ، لیکن کھاتے کیا ہیں؟ جو کی روٹی. کیوں؟ کئی حکمتیں ہیں. غریب سے غریب مسلمان بھی جب میرے بارے میں سنے گا تو لگے گا کہ میرے نبی میرے جیسی زندگی گزارتے تھے. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کہتے ہیں پیٹ کو، خنات بولتے ہیں جو ملا اس پر خوش ہو جانا. اس شکم کی خنات پہ لاکھوں سلام. شاعر کو بھی کہاں کہاں سے حدیثیں یاد آ رہی ہیں. تو عمر فاروق آ کر دیکھتے ہیں کہ حضور جب پلٹے کروٹ تو وہ جو حسیر ہے اس کے نشان پڑ گئے، روتے ہیں. حضور پوچھتے ہیں عمر کیا ہوا، کیا رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ، یہ دنیا کا بادشاہ قیصر اور کسریٰ نرم نرم بستروں پر سو رہے ہیں، اگر کسی کو دنیا میں سب سے نرم بستر پر سونے کا حق ہے تو آپ کو ہے یا رسول اللہ. یہ کیا زندگی ہے آپ کی؟ حضور مسکرا کر کہتے ہیں یا عمر اما ترضی ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے؟ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. جب ہم اپنا مائنڈ سیٹ کر لیے کہ ہمارے لیے آخرت ہے، اس کے بعد دنیا کی خواہش نہیں آتی. جب آپ نے گروپ لے لیا، میں سائنس گروپ لے لیا، تو آپ کو کامرس اکاؤنٹ کی طرف دماغ نہیں جاتا. اب آپ میں میڈیکل سائنس لے لیا ہوں یا آپ میں انجینئرنگ بننا آپ کا دماغ بتا لیا تو میڈیکل سائنس کی طرف دماغ نہیں جاتا. جب وی ہیو ڈیسائیڈڈ دیٹ وی وانٹ دا لائف ہیئر آفٹر، then we are not going to bother about what we are having now. اب کیا ہے اس کی ہمیں فکر ہی نہیں. ہم کو وہ رات چاہیے، خبر میں وہ سکون چاہیے، ہم کو جنت چاہیے، ہم کو رب کی رضا چاہیے، ہم کو رب کا دیدار چاہیے، ہم کو تقوی چاہیے. ہمارے پرائرٹیز سب ہٹ گئے تو اب دنیا ملے نہ ملے ہم دنیا پر روتے نہیں، اور کسی کو دنیا مل جائے تو ہم اس کو خوش نصیب سمجھتے نہیں. کوئی غریب سے غریب کو ہم بد نصیب سمجھتے نہیں. ہماری نظروں میں کون خوش نصیب ہے؟ جو 5 وقت
وقتہ نمازی ہے وہ خوش نصیب ہے، جو قرآن پڑھتا ہے وہ خوش نصیب ہے، جو حلال کماتا ہے وہ خوش نصیب ہے، جو اللہ کے ذکر میں جوانی گزار رہا ہے وہ خوش نصیب ہے۔ بد نصیب کون ہے؟ میں بد نصیب ہوں، کیونکہ میرے گناہ مجھے معلوم ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں رونا تو صرف ایک چیز پر رو، گناہوں پر رو، ڈرنا تو اپنے گناہوں سے ڈرو، وہ نقصان پہنچائے گا۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اللہ اکبر، اللہ کا پیار دیکھیں انسانوں سے کتنا ہے۔ یہ سورہ جو ہے نا، یہ سورے میں اہل کتاب کے بارے میں بہت کچھ آیا، کرسچنوں کے بارے میں سب سنتے آئے نہیں ہم لوگ، یہودیوں کے بارے میں آیا، کرسچنوں کے بارے میں آیا۔ اللہ کا پیار دیکھیں، ان یہودیوں میں جو مسلمان ہوئے، ان یہودیوں میں جو کرسچن ہوئے، سورہ ختم کرنے سے پہلے ان کی تعریف اللہ کر رہا ہے۔ سارے یہودی خراب نہیں ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک چند اہل کتاب، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ضرور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر جو تم پر اترا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اترا، یعنی تورات پر بھی ایمان لاتے یہودی، قرآن پر بھی ایمان لاتے، انجیل پر بھی لاتے، قرآن پر بھی لاتے، خاشعین للہ، اللہ کے سامنے عاجزی سے گڑ گڑاتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو دے کر ہیچ حقیر مال قیمت نہیں خریدتے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی جلد حساب کر دے گا۔ اب آئیے اس 190 پر 9 آیتوں کی نچوڑ، یہ 200ویں آیت ہے۔ شارٹ سورہ آل عمران میں کیا نکلا؟ سورہ آل عمران کا اتنا جو آپ سنیں، اس کا شارٹ دماغ میں کیا رکھنا، یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب کون ایمان والے؟ ہم ایمان والے ہیں نہیں ہیں کیسا پتا چلے گا؟ اللہ بلا دیا ایمان والوں کو، اس کے بعد جو آیت حکم آئے گا وہ سنتے ہی عمل کرنا دل میں آیا تو میں مومن ہوں، کیونکہ اللہ خطاب کر رہا ہے مومنوں سے۔ اللہ بیکار بات نہیں کرتا، اللہ جب بات کرتا ہے تو صحیح جگہ بات جاتی ہے، تو اور بادشاہ ہے، وہ سب کا مالک الملک ہے۔ تو اب یا ایھا الذین آمنو سننے کے بعد دل میں اثر ہوا، الحمدللہ میں مومن ہوں، اللہ کی بات مجھے پہنچ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اصبروا، صبر کرو۔ جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں سورہ آل عمران میں، ان سب پر عمل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ پہلے اللہ کو سمجھنا، صحیح عقیدہ کیا ہے جاننا، برا عقیدہ کیا ہے جاننا۔ عقیدے کے بارے میں آیا نا آل عمران میں، شروع میں کتنے عقیدوں کے بارے میں آیا، توحید کے بارے میں آیا، سب یہ سب سمجھنے کے لیے یو ہیو ٹو اسپینڈ ٹائم۔ اب آپ بیٹھے ہیں نہیں، آپ لوگ، آپ کا ہر ایک ہفتہ 1 گھنٹہ جا رہا ہے نہیں، 1 گھنٹہ صبر کے بغیر نکلتا کیا؟ صبر کر کر آئے، گھر کو چھوڑ کر آئے، کام چھوڑ کر آئے، تو دین جاننے کے لیے کئی گھنٹے دینے پڑتے ہیں، وہ گھنٹوں کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ اب اتنا جاننا چاہتے ہیں تو 1 گھنٹہ، عالم بننا چاہتے ہیں 7 سال، عالم بننے کے بعد اسی میں رہنا چاہتے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے، بڑی بڑی قربانیاں دینے کے بعد یہ تفسیر کرنے کا، تفسیر سننے کا موقع ملتا ہے۔ تو عقیدے صحیح کرنے کے لیے، دین جاننے کے لیے صبر چاہیے، صبر سے بیٹھنا، اور اس کے بعد دین جاننے کے بعد عمل کرنے کے لیے صبر ہونا، صبح فجر پڑھنے کے لیے نیند سے اٹھنے کا صبر ہونا، پھر جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے وہ ایک صبر ہونا، پھر ظہر کے لیے صبر، عصر کے لیے صبر، مغرب کے لیے صبر، عشاء کے لیے صبر، سچ بولنے کے لیے صبر، درود پڑھنے کے لیے صبر، قرآن پڑھنے کے لیے صبر، ماں کی خدمت کے لیے صبر، باپ کی خدمت کے لیے صبر، بیوی بچوں کے لیے کمانے کے لیے صبر، ہر نیک عمل کرنے کے لیے صبر ہونا، اور پھر ہر گناہ سے بچنے کے لیے صبر ہونا۔ آنکھوں کی بڑا مشکل،
سب سے مشکل صبر کیا ہے؟ گناہ سے بچنے کا صبر. فجر کے لیے اٹھنا آسان ہے، گناہ سامنے آنے کے بعد گناہ سے بچنے کا صبر مشکل ہے. ڈو یو اگری وتھ می؟ یہ سب ابرار ہے. ابرار کو گناہ کا خیال ہی نہیں آتا ہے. எங்களுக்கு பாவமுடைய சிந்தனையே வர்றதில்லையே. நாம் எப்படி பாவத்தை விடுவதற்காக பொறுமை தேவையா? ایسے ابرار کے سامنے میں کہا میں گنہگار ہوں. اس کے بعد تقدیر جیسی ہے اس پر راضی رہنے کے لیے صبر ہونا. بچہ مر گیا، صبر. گردے خراب ہو گئے، صبر. چہیتے کو کینسر آ گیا، صبر. یہ صبر. اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا. اب یہ کیا بھائی؟ اصبروا کیا ہے، صابروا کیا ہے؟ صابروا کا مختصر ترجمہ کیا ہے؟ صبر کرنے میں دشمن سے آگے نکلو. ایک صبر کیا ہے؟ میں صبر کر رہا ہوں، صبر کرا نمازیں مل گئیں، صبر کرا آنکھوں کی حفاظت ہو گئی، زنا سے بچ گیا، چوری سے بچ گیا. صبر کر کر کیا ہوا؟ تو بھی زندگی میں اللہ 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 یہاں ختم نہیں ہوتا. کو بولتا NRC، اب وہ صبر کرنا. CAA، اسکول میں ظہر کی نماز کی پرمیشن نہیں ملیں گی. یہ کیا بھائی؟ پہلے نماز پڑھنا، بچے کو سنبھالنا ہے. بچے کو پہلے صبر کرائے، صبر کر کو ظہر پڑھوا. اب انہیں ظہر پڑھنے کے لیے تیار ہوا تو اسکول میں بولتا ظہر نہیں پڑھوا. اب اسے بولتے ہیں صابرو. سامنے والا بھی صبر کر کر مجھ سے دشمنی کر رہا ہے، میں بھی صبر کر کر اس سے دشمنی کر رہا ہوں. اب اس میں اس سے بڑھ کر میں صبر کروں گا، انشاءاللہ بدر کا نتیجہ نکلے گا، احد کا نتیجہ، خندق کا نتیجہ نکلے گا. تو آپس میں دشمن سے صبر کرنے میں اس سے آگے بڑھ جاؤ. اب دوسرا معنی صابرو، فاعل یفاعل، یہ جو وزن آتا ہے اس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے سے کوئی کام ایک دوسرے کے ساتھ کرنا. قاتلا کا مطلب ایک دوسرے سے لڑنا. یہاں صابرو سے مراد کیا ہے؟ رشتے داروں کو برداشت کرنا، بیوی کو برداشت کرنا. رشتے داراں انہیں بات نہیں کرا تو میں بھی بات نہیں کرتا، صابرو کے نیچے آ گئے. خراب بھائی کے ساتھ کیسا رہنا؟ بھائی آیا، اللہ نہ کرے، بھائی آیا کو آپ کے پاس سے آپ کی گاڑی چھینا لیا. آپ گاڑی منگے تو بولا جا رے بندر، معاف کرنا بھائی، گالی بھی دے ڈالا اور آپ کو بدنام کر کر چلا گیا. بھائی کیا کریں گے؟ عظمت اللہ بھائی کیا کریں گے ایسے بھائی کو؟ بد دعا دیا لوں گا حضرت. میں زندگی بھر فون نہیں کروں گا، مر گا تو بھی جنازے کو نہیں جاؤں گا. یہ لینگویج مسلمانوں کی لینگویج نہیں. خراب بھائی، خراب بہن، خراب چچا، خراب ماموں، ان کے ساتھ کیسے رہنا؟ ہم کس کے غلام ہیں؟ کس کی مرضی پر زندگی گزارتے ہیں؟ سچے کیا؟ صرف زبان سے نہیں، سچے میں حضور جیسا بولے ویسا کرنے والے نہیں. حضور کہتے ہیں سل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ توڑ لے اس سے مل کر رہ. وہ تجھے نہیں بلاتا، میں بلاؤں گا. وہ تجھے تیرے سے بات نہیں کرتا، میں بات کروں گا. وہ عید کے دن تیرے سے چہرہ پلٹا کر جا رہا ہے، میں سامنے جا کر سینے سے لگاؤں گا. کیوں؟ میری دل پر میری حکومت نہیں چلتی ہے، میرے دل پر محمد مصطفیٰ کی حکومت چلتی ہے. سل من خطاک. حضرت انہیں ظلم کرے، حضرت حضور سے پوچھو. وعفو عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کیا اسے معاف کر دے. بولنے والے کون؟ حضور. وہ کیسا نفس، وہ کیسا نفس پوچھ رہا ہے. حضور کیا کرے؟ معاف کر دے. حضرت انہوں میرے ساتھ کیا کیا کرے تمہیں سنے تو تچ حضرت تمہیں دیوانے ہو جائیں گے. کیا بھی کرے ہوں،
حضور سے پوچھو وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. اسے کہتے ہیں صابرو. ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ نبھانے کے لیے بہت صبر کی ضرورت پڑتی ہے. سامنے والا بدتمیزی کرتا رہے، یعنی رشتہ دار، خون کا رشتہ ہے. حضور کہتے ہیں یہ خون کے رشتے جو ہیں اللہ بنایا ہے، ان کو کٹ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں. بڑا گناہ ہے. انشاءاللہ سورہ نساء جب شروع ہوگا رشتہ داری کا سبق دے کر شروع ہوگا. وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا. رابطو کا معنی کیا ہے؟ مرابطہ. مرابطہ کا معنی کیا ہے کہ گھوڑے لے کر جو آپ کی سرحدیں ہیں، بارڈرز جو ہیں، وہ بارڈرز پر کوئی کھڑنا رہنا. بارڈر سیکورٹی فورس ہے نا انڈیا کی، تو مسلمانوں کے جو علاقے ہیں، مسلمانوں کی جو بستیاں ہیں، ان میں جو لوگ بارڈرز پر کھڑے رہتے ہیں بڑا مشکل کام ہے. اور رابطو اپنی سرحدوں کی نگہبانی کرو، ایک معنی. دوسرا رابطو کا معنی کیا ہے؟ درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تین چیزیں ہیں جن کے خلاف ہمیں ہمیشہ لگے. ایک ہے دشمن، انشاءاللہ اگر ویسا دن آ گیا تو دشمن کے خلاف کھڑے رہیں گے. یہ باہر کا دشمن ہے. باہر کا دشمن چھوٹا. باہر کا دشمن جب سامنے آ جاتا ہے گنہگار بھی اس کے خلاف کھڑ جاتا. لیکن ہمارے اندر تین دشمن ہیں جو ہم کو پٹک دیتے ہیں. ایک ہے شہوت. شہوت کیا؟ خواہش. شراب پینے کی خواہش، عورتوں سے بات کرنے کی خواہش، وہ عورتوں کو دیکھنے کی خواہش، وہ ڈرگس لینے کی خواہش، وہ خراب کھانے کی خواہش. یہ خواہش یہ ایسا دشمن ہے، آتے ہی اس کے سامنے ہمیں سر جھکا دیتے، کھڑتے نہیں. ایک. اور دوسرا دشمن کیا ہے؟ ہرس. ابھی ہونا، ابھی ہونا، ابھی ہونا، ابھی. پیٹ بھرتا نہیں. حضور فرماتے ہیں آدم کے بیٹے کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی نہیں بھرے گا. ابھی ہونا. 2 لاکھ بس نہیں، 20 لاکھ ہونا. 20 لاکھ کیا بھی نہیں بھائی، 2 کروڑ ہونا. ایک بلڈنگ ہو گئی. ایک بلڈنگ کیسا بھائی؟ 3 بچے ہی نا، تینوں کو 3 بلڈنگ ہونا. اپا 3 بلڈنگ نہیں بھائی. اس کے بعد خواہش 5 ایکڑ زمین رہنا، اس میں پہاڑ بھی رہنا. ایسے لوگ آپ نہیں دیکھے؟ میں دیکھا ہوں. ان کی میٹنگ میں بیٹھے تو ہال شروع آتا ان کے پاس. ہمارا وہاں وہ کیا، وہ کنڈم کپم کے پیچھے جو پہاڑ ہے نہیں، وہ پوری زمین ہمارے دادا کی. اس کے بعد میں کیا کرا معلوم؟ وہ زمین کو وہاں سے قبرستان تک بڑا کر لیا. وہاں جو فلیٹ ہے نہیں، وہ جو بڑا جو بنا ہے نا، وہ قبرستان کے پیچھے بنا ہے، وہ رامرو باغ کے پیچھے. وہ فلیٹ میں 2 فلیٹاں میرے ہی. مسلمان میرے پاس ایک بھی فلیٹ نہیں ہے. وہ فکر کرنے کے لیے آئے ہمیں خبر میں جو جا کر جینا ہے وہاں سے آئے. ہرس یہ بڑی خراب چیز ہے. آپ کو لگی نہیں ہرس کا مزہ؟ ہرس کا مزہ لگ گیا، اڑ جاتا خوف. دونوں نہیں حضرت میں جائے. میں بہت اچھا آدمی، نگاہ نیچے رکھا کر تو نیچے چھتی. ہرس کیا بش نہیں. تو ایکٹیوا چلا لے کو بیسٹ پرسن. یہ میں اپنے آپ کو بیسٹ پرسن سمجھنا غارت گری. جو نیک آدمی ہے اللہ اس کے گناہ اس کے آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے. لاکھ آپ اس کی تعریف کر لیں، کتنی بھی تعریف کر لیں، اسے معلوم ہے وہ کیا ہے. 2 چیزاں بھی میرے پاس نہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ غصہ. ابو جعفر منصور خلیفہ امام ابو حنیفہ پر کس پر غصہ کیا؟ امام ابو حنیفہ پر غصہ کر کر جیل میں ڈال کر کوڑے لگا کر اس کوڑے مارنے سے شہید ہو گئے امام ابو حنیفہ. اس کی بیوی کہتی تھی تیرے اندر 2 پرسنالٹی ہیں، ڈوئل پرسنالٹی. اللہ بچائے. ایک پرسنالٹی کیا ہے؟ تو اتنا نرم دل ہے، غریب کو دیکھتے ہی کھانا کھلا دیتا. امام ابو حنیفہ کی محبت میں ان کو بلا کر قاضی بنو بولا.
ان سے اتنی محبت تھی، ان کا اتنا مقام تھا اس کے دل میں، ابو حنیفہ میں بغداد بنایا ہوں سٹی، بیوٹیفل سٹی بنایا ہوں بغداد، اس میں قاضی آپ رہیں گے تو وہ سٹی کی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی. یہ اندر پرسنالٹی. امام ابو حنیفہ نہیں مانے. اب غصہ آیا. یہ غصہ اسے کہاں لے کر گیا؟ اگر وہ غصہ نہیں آتا تو عاشقین امام ابو حنیفہ میں اس کا نام لکھا جاتا. وہ غصہ آنے کی وجہ سے قاتل امام ابو حنیفہ بن گیا. Anger is one letter shorter than how? Anger is one letter shorter than danger. کئی لوگ جو برباد ہوئے یہ غصے کی وجہ سے برباد ہوئے. اللہ بچائے. تو یہ جو تین دشمن ہیں انشاءاللہ، یہ تین دشمنوں کے خلاف ہمیشہ مرابطہ کرتے رہنا. یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو ایک آیت ہے 3 گھنٹے بیان کرنے کی، لیکن میرے پاس 3 منٹ باقی رہ گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اس کے بعد یہ اصبروا، صابروا، رابطوا، یہ تینوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ کا ڈر آ گیا خود بخود صبر آ جائے گا. اللہ کا ڈر آ گیا خود بخود رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہو جائے گا. اللہ کا ڈر آ گیا مرابطہ بھی آ جائے گا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آل عمران سمجھ کر جو پڑھا اور اس پر عمل کرا ضرور کامیاب ہوگا. اور ایک مومن کے لیے کیا کامیابی ہے؟ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. اگر ہم اصبروا، صابروا، رابطوا، واتقوا اللہ، یہ 4 چیزیں کریں گے، دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ ہم غریب رہیں گے، جو کی روٹی کھائیں گے، لیکن کسی مائی کے لال میں مجال نہیں ہے کہ کہے کہ ظہر کی نماز نہیں پڑھے. عزت کے ساتھ رہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. دنیا میں بھی کامیابی ملے گی. اگر دنیا کی کامیابی نہ بھی ملے، آخرت کی کامیابی ہی ایک مومن کے لیے کافی ہے. اللہم الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مولا کہ ہم گنہگاروں کو تو نے اس قابل بنایا کہ تیرے قرآن کے 2 بڑی بڑی سورتوں کی تفسیر ہم نے سنی مولا. قیامت کے دن یہ 2 سوریں تیرے حبیب نے کہا کہ 2 سورہ پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گے. مولا ہم نے گھنٹے گزار دیے 2 سورے سننے کے لیے. مولا اس سننے اور سنانے کے طفیل سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا. مولا سورہ آل عمران کی ایک ایک آیت میں جو حکم ہے اس حکم پر چلنے والا ہمیں بنا دے مولا. مولا ہمیں صرف اور صرف آخرت کے لیے جینے والا ہمیں بنا دے مولا. مولا ہمیں تقوی سے نواز دے مولا. مولا ہمیں صبر سے ہماری مدد فرما مولا. مولا ہمارے تمام گناہوں کی خواہش ہمارے دلوں سے مٹا دے مولا. مولا ہم کمزور ہیں مولا، تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں مولا. آج پھر سے توبہ کر رہے ہیں مولا. اسی توبہ کو توبہ نصوحہ بنا دے مولا. مولا اس توبہ کو توبہ نصوحہ بنا دے مولا. مولا ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. مولا جو بھی سننے والے ہیں، سنانے والے، سننے والے اور ہمارے چاہنے والوں کو کینسر کی بیماری سے بچا مولا. گردے خراب ہونے کی بیماری سے بچا مولا. ایکسیڈنٹ کی موت سے بچا مولا. مولا ہمارے بچوں کو ڈرگس لینے کی بیماری سے بچا مولا. مولا ہمارے بھائی بہنوں میں جو ان بیماریوں میں مبتلا ہیں مولا شفاء کاملہ عطا فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.